السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا پردہ ہٹائیں گے اور اپنا دیدار کرائیں گے تب جا کر وہ دل اور سینہ بھرے گا۔ جب اللہ کو دیکھیں گے نا سب سے پہلے تو اللہ پاک کیا کہہ کر مخاطب کریں گے؟ یہاں انبیاء بھی بیٹھے ہیں، شہداء بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں، حاجی بھی بیٹھے ہیں، عمرے والے بھی بیٹھے ہیں، زکوٰۃ والے بھی بیٹھے ہیں، نمازی بھی بیٹھے ہیں، سب یعنی کہ سب جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب نیک لوگ، نیک مرد، نیک عورتیں بیٹھی ہوں گی۔ لیکن اللہ پاک کیا کہہ کر سب کو پکاریں گے؟ اللہ پاک سب کی صرف ایک صفت کو لے کر پکاریں گے اور کہیں گے مرحبا اے میرے صادقین، یعنی اے میرے سچے بندے۔ سچ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، جب اللہ تعالیٰ اس دن پکاریں گے تو صادقین کے لقب سے پکاریں گے۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے وعدے پورے ہو گئے؟ تو سب لوگ کہیں گے جی پورے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس سے بڑی چیز دے دوں؟ تو کہا جی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مانگو، جو جو مانگنا ہے آج مانگو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اپنی شان کے حساب سے۔ تو وہ سب کہیں گے یا اللہ ہم سب بندگی تو کرتے تھے پر ایسی نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کتنا حسن والا ہے، کتنا جمال والا ہے۔ جیسے ہم تجھے دنیا میں سجدہ کرتے تھے نا نماز میں، ایسے ہی ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے، ہم تمہیں دیکھ کر سجدہ کریں گے اور اپنا ماتھا جنت کی زمین پر ٹیکنا چاہتے ہیں۔ اب سنو ذرا کہ میرا اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندو وہاں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا مالک تھا، میں مالک تھا تم غلام تھے، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم جنت میں آ گئے ہو، اب میں تمہارا میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، کوئی سجدہ نہیں ہے، جاؤ مزے کرو۔ اور جنت میں ایک سجدہ بھی نہیں کرنے دیں گے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے دیکھا تھا تمہیں دنیا میں نمازیں پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، جاؤ بس وہ سب کافی ہے، وہ سب بہت ہے، جاؤ موج کرو اور ہم جنت کی لڑکیوں سے تمہاری شادی کرتے ہیں۔ ایک آخری درجے کا جنتی، جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا، وہ 40 سال تک صرف دیکھتا ہی رہے گا اس لڑکی کو جس سے اس کی شادی ہوگی۔ وہ جنتی 40 سال تک دیکھتا ہی رہے گا اور صرف دیکھتا ہی رہے گا اپنی حور کو۔ آخر میں وہ حور کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے کیا، دور ہی بیٹھے رہیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا اور وہ کہے گا من انتی، تو کون ہے؟ من انتی، تو کون ہے؟ تو جنت کی لڑکی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنائی، پیر کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے لے کر چھاتی تک مشک سے، چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر سے، اور گردن سے لے کر سر تک کافور سے۔ 130 فٹ قد ہے تو 130 فٹ لمبے بال، بالکل سیدھے پیروں کی ایڑیوں تک جیسے آبشار ہو کوئی، اور جو فراق وہ پہنتی ہے وہ 3 میل کے رقبے پر پھیل جاتا ہے، یعنی اتنا بڑا فراق ہوگا وہ اس کو کیسے اٹھائے گی؟ تو کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ہم بھی 100 جوڑے پہنیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچو 100 جوڑے پہنیں گے تو بازو دکھ جائیں گے اور انسان تھک جائے گا اور پھر پرانے جوڑے اتارنے پڑیں گے۔ پوری جنت میں کوئی ایک بیگ نہیں جس میں وہ کپڑے ڈال سکیں، کوئی واشنگ مشین نہیں جس میں وہ دھو سکیں، تو آپ لوگ صرف ارادہ کرو گے کپڑے بدلنے کا۔ کیا جنت بنائی ہے اللہ پاک نے۔ انسان صرف ارادہ کرے گا کپڑے بدلنے کا تو پچھلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے
اور اگلے 100 جوڑے آپ کو پہنا دیے جا چکے ہوں گے۔ نہ آپ کو پہننے کی زحمت ہوگی نہ اتارنے کی، صرف ارادہ کرنا ہے، کیونکہ فکر جنت میں کوئی نہیں، اور جنت میں تو سب بادشاہ ہیں، سب کے سب بادشاہ۔ نیند بھی کوئی نہیں، حالانکہ نیند بڑی اچھی چیز ہے، سونے سے سکون مل جاتا ہے، لیکن نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہتے ہیں۔ جب موت گئی تو اس کی بہن بھی چلی گئی۔ جنت میں ہمیشہ جاگتے، کھیلتے، کودتے، کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو وہ کہے گا اس عورت سے کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی میں آپ کی بیگم ہوں۔ پھر وہ اسے گلے لگائے گا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لے گا۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ 70 سال تک اس کے گلے لگا رہے گا۔ 70 سال! یہ میں نے آپ کو سب سے چھوٹے درجے کا جنتی بتایا ہے، اور جنت کی اوپر والے درجے کی جنت کیسی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دیدار عام کرائیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار خاص۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راستہ ایک ہی ہے جنت بنانے کا، سکون پانے کا، اللہ تک جانے کا، اللہ کو پانے کا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا لینا۔ تھام لو سنت کی رسی کو مضبوطی سے، اور سنتوں پہ چلنے کی کوشش کرو۔ دین اور دنیا کی بھلائی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سنتوں پہ چلنے اور چلانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ سب میرے چینل پر نئے ہیں تو